الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ جب انسان نیکی کی زندگی گزارتا ہے تو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں کی برکت سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو اس کے اپنے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اگر انسان کسی دوسرے کی خاطر کوئی نیکی کرے تو دوسرے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب قانون ہے۔ موت آتی ہے اور موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر دیتے۔ اگر اللہ چاہتے یہ کر سکتے تھے کہ تم نے 70 سال زندگی گزاری اور 70 سال مجھے راضی نہیں کر سکے، ڈالو جہنم میں، ختم کرو۔ چاہتے تو کر سکتے تھے فیصلہ کہ جس نے 70 سال تک موقع ملا اور اللہ کو راضی نہ کیا، ختم کرو، جان ڈالو اس کو جہنم میں، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں بتائیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے جہنم کے فیصلوں سے پہلے بڑے مقامات رکھے ہیں مغفرت کے۔ اس کو قبر میں ڈال دو، جہنم کا فیصلہ ابھی مؤخر کر دو، مجھے معلوم ہے گناہ گار ہے۔ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کیسی ہے کہ موت آ گئی، گناہ گار تھا، ڈالو جہنم میں، لیکن فیصلہ کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 40 آدمی اس کو ایسے مل جائیں جو اس کی نماز جنازہ پڑھنے آ جائیں، میں ان 40 کی دعا کو، سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت دے دوں، تو موقع رکھا۔ اچھا کوئی ایسا بندہ تھا 40 آدمی بھی نہیں آئے جنازہ پڑھنے، اب قبر میں ڈال دیا۔ تو اب قبر میں کیوں ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے تدفین سے لے کے قیامت کی صبح تک کوئی ایسا چانس بن جائے، کوئی موقع نکل آئے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال سکتے تھے۔ جب نیک آدمی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مغرب کا وقت ہے، قریب ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا، کہتے ٹھہرو ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو۔ جس کو دنیا میں نماز کی عادت ہوتی ہے، قبر میں بھی نماز کی فکر ہو جاتی ہے۔ اور بعض ایسے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ جو قبر میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام جو معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ حرہ اس کا نام ہے، اور شہداء حرہ بقیع کے اندر کافی بڑی جگہ ہے جہاں وہ شہداء دفن ہیں۔ تو ان دنوں میں کیا ہوا تھا، مسجد نبی شریف میں نماز نہیں ہوتی تھی، باغیوں نے اور یہ فسادیوں نے گڑبڑ کی ہوئی تھی، تو نماز کی جماعت مسجد نبی شریف میں نہیں ہو رہی تھی۔ تو ان دنوں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اذان اور جماعت کی نماز کی آواز قبر مبارک سے سنتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک قبر سے آواز آتی تھی اذان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بعض بزرگوں نے دعا کی، اللہ اگر آپ نے نماز کی کسی کو قبر میں توفیق دی ہو تو مجھے بھی دے دیجئے۔ ان میں سے ایک ہے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قبر میں نماز پڑھتے رہے۔ ان کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں کہ اللہ نے ان کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ پھر نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایک ایسا معاملہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام نے کسی جگہ خیمہ لگایا، ادھر ایک قریب بھی تھی،
تو اچانک ان کو اس قبر کے اندر سے ایک آدمی کی آواز آئی جو سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر مکمل سورت پڑھنے کی آواز صحابہ نے سنی اس قبر سے. پھر نبی علیہ السلام کو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہم نے تو یہ سنا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ ملک نجات دینے والی ہے، یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے. تو اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ قبر کے اندر بھی انسان کو کسی نہ کسی چیز کی تلاوت کی یا نماز کی توفیق مل جائے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ زندگی میں قبر میں جانے سے پہلے اگر ہم ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہیں گے اس کا ثواب ملے گا. مرنے کے بعد گو کسی کو خاص طور سے اللہ کسی عبادت کی توفیق دے بھی دے اس کے شوق کی وجہ سے، اس کی طلب تمنا کی وجہ سے، لیکن نامہ اعمال بند ہو چکا، اس کو اس سے ثواب کوئی نہیں ملنا. گو اس کی دعا پوری ہو گئی، خواہش پوری ہو گئی. ایک حافظ صاحب تھے، بہت قرآن پڑھتے، انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ کہا مغفرت ہو گئی. پھر کہنے لگے کہ جب سے میں قبر میں آیا ہوں اس دن سے لے کے آج تک قرآن مجید میں 70,000 دفعہ مکمل کر چکا ہوں. اس خواب دیکھنے والے نے کہا سبحان اللہ. اب اس نے کہا افسوس کے ساتھ کہ تمہارے اس ایک سبحان اللہ کا ثواب میری ساری تلاوت سے زیادہ ہے. ایک وقت آئے گا ترسیں گے ایک سبحان اللہ کہنے کو، آنے والا ہے وقت میں اور آپ سب ترسیں گے کہ اللہ ایک سبحان اللہ اور زیادہ کہہ دیتے. موبائل پہ لگے رہے، فیس بک پہ لگے رہے، ادھر ادھر لگے رہے، کاش ایک اللہ کا نام اور لے لیتے، الحمدللہ اور کہہ لیتے، لا الہ الا اللہ اور کہہ لیتے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت میں بھی اہل جنت کو کسی وجہ سے حسرت ہوگی. پوچھا کہ ان کو کیا حسرت ہوگی؟ کہا ذکر کی کمی کی وجہ سے، کہ جب اپنے سے کسی اگلے درجے والے کو دیکھیں گے نا کہ اس کا درجہ زیادہ ہے تو محسوس کریں گے بہت بڑے اعمال اس کے زیادہ ہوں گے ہم سے، وہ بہت ہی بڑا نیک ولی ہوگا جو اتنے بلند مرتبے میں ہم سے، ہمارے مرتبے سے بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے. پوچھیں گے کون سا خاص عمل اس کا زیادہ تھا؟ کہا تمہاری اور اس کی زندگی میں صرف ایک سبحان اللہ کا فرق تھا. جب ایک سبحان اللہ کے اوپر ملنے والے اجر کو محسوس کریں گے تب جنتی جنت میں جا کے بھی حسرت اور افسوس کریں گے کاش ایک سبحان اللہ ہی کہہ لیتے. تو آج موقع ہے ہم فائدہ اٹھا لیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر بقیع کے اندر کھود رہے تھے. ہم لوگ ان کی قبر کو کھود کر مٹی نکالتے تھے تو اس سے مشک کی خوشبو آتی، یہاں تک کہ ہم لوگ بغلی کھدائی تک آ گئے اور خوشبو آتی رہی. شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد کی قبر کی ایک مٹھی میں نے لے لی اور میں گھر لے گیا. اس کو دیکھا کہ وہ مٹی نہیں، بعد میں مشک ہی بن گئی. تو بعض لوگوں کی قبر کو اللہ ایسا کر دیتے ہیں. محدث ابن ابی دنیا نے مغیرہ بن حبیب سے نقل کیا ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی. خواب میں ان کو دیکھا، کہا تو جو تمہاری قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ محدث ابن ابی دنیا نے، ایک اللہ والے تھے مغیرہ بن حبیب، ان کو خواب میں دیکھا کہ بھئی تمہاری قبر سے خوشبو آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو دو باتیں انہوں نے بتائیں. ایک انہوں نے فرمایا تلاوت قرآن، اور دوسرا بتایا گرمی کے روزے. گرمی میں روزے رکھنے کی وجہ سے اور تلاوت قرآن کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ نعمت عطا کر دی. قبر کے اندر تعلیم کے حلقے بھی لگتے ہیں بھائی. قبر کے اندر بھی سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. پہلی دفعہ سنا ہوگا آپ نے یہ لفظ. عطیہ عوفی نے بیان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ناظرہ یا حفظ اور پورا ہونے سے پہلے موت آ گئی تو قبر کے اندر ایک فرشتہ آئے گا جو اسے قبر میں قرآن کی تعلیم دے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں بہت بڑے، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کوئی مومن قرآن مجید پڑھ رہا تھا، حفظ کر رہا تھا، پورا نہ ہو سکا، موت آ گئی
اور اس کی وفات ہو گئی تو قبر میں فرشتوں کو حکم ہوگا اسے قرآن پاک حفظ کروائیں تاکہ قیامت کے دن اللہ اسے حفاظ میں کھڑا کرے۔ کیا مطلب؟ شروع کرنا ہمارا کام، پورا کرانا اللہ کا کام۔ ہم شروع کر دیں تو دنیا کے اندر بھی ہم اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمیں ایسے مرکز، مدرسے اور مکتب، ایسی جگہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے جہاں قرآن کا حفظ کروایا جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، جن کو اللہ نے ہمت اور توفیق دی ہے وہ خود کریں، اور جو پورا کام نہیں کر سکتے وہ کرنے والوں کے لیے دعائیں کریں، ان کی سپورٹ کریں، ہر لحاظ سے مدد کریں جو جس طرح سے کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا اس کے لشکروں کی تعداد کون سی ہے۔ یہ حافظ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی فوج ہے جو اللہ کے قرآن کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اب قبر کے ساتھ ایک معاملہ اور بھی ہوتا ہے، اہل قبور کی زیارت، قبر والوں کے پاس جانا۔ اس میں بھی سنتیں سن لیجئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو اپنی زیارت کرنے والے کا علم جمعے کے دن ہوتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر پر ہر جمعے کے دن جائے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، جانے والے کی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت جمعے کے دن کرے گا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس جانے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو قبر کی زیارت کرنا چاہیے، والدین کی ہو یا عام مومنین کی، والدین کا ثواب زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں نے ابتدا میں تم کو روکا تھا کہ قبروں کی زیارت کے لیے مت جایا کرو، قبرستان نہ جایا کرو، لیکن اب فائدہ نہ ہے جانے کا، سو تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبر دل کو نرم کرتی ہے، آنکھ کو رلاتی ہے اور آخرت کی یاد کرواتی ہے۔ ابتدا میں کیا تھا؟ جاہلانہ رسوم تھی، تو نیا نیا اسلام قبول کیا گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تھا ایسا نہ ہو کہ قبرستان جا کر کوئی پرانی رسم ہی کوئی بندہ کر لے۔ پھر جب ایمان راسخ ہوتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر استحکام آ گیا اور مضبوطی سے عمل ہونا شروع ہو گیا، فرمایا کہ اب وہ تم باتیں ختم ہو گئیں، اب تم قبر کی طرف جایا کرو، تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، رونا نصیب ہوگا اور دل نرم ہوں گے۔ لیکن اگر آج بھی کوئی قبر پہ جا کے جاہلانہ رسمیں کرے تو اس کے لیے جانا منع ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا یہ ٹھیک ہے، ہاں میلوں میں جانا یہ ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جنازے میں شریک ہوتے، لیکن اگر کبھی کسی کے جنازے میں شریک نہ ہو پاتے کسی وجہ سے تو بعد میں پھر قبر پہ چلے جایا کرتے تھے ایصال ثواب کے لیے۔ مدینہ مسجد نبی شریف میں ایک جھاڑو دینے والی تھی، خادمہ تھی مسجد کی، انتقال ہو گیا، صحابہ نے خبر ہی نہیں دی کہ عام سی عورت تھی، کیا اطلاع دینی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کسی کو پوچھا کیا ہوا، کہا انتقال ہو گیا، کہا مجھے کیوں نہیں بتایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اس کی قبر پہ گئے۔ تو اگر اس سے ہمارے لیے کیا ملا کہ اگر ہم کسی کے جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو سکیں تو قبرستان بعد میں چلے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ گئے تھے اور وہاں جا کے روئے بھی تھے، آنسو بہائے تھے۔ سنن کبریٰ اور مشکات شریف کی یہ روایت ہے۔ الحمدللہ اس سال عمرے کے سفر پہ ایک ساتھی ایسے مل گئے جو مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے ہمیں لے گئے مدینہ طیبہ، تو راستے میں مقام بدر کی بھی زیارت ہوئی اور ایک کنواں ہے اس کی بھی زیارت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کی قبر کی بھی زیارت ہوئی، وہاں بھی الحمدللہ جانے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، 15 شعبان کو تو کہتے ہیں ضرور جانا ہے، اس کے علاوہ جانا ہے کہ نہیں جانا کوئی پتہ نہیں۔ بھائی 15 شعبان میں جہاں تک جانے کی بات ہے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ چلے گئے۔ ہم نے اگر اس سنت کو پورا کرنا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ جانا بہت کافی ہے، سنت پوری ہو گئی۔
لیکن عام طور سے جمعے والے دن جانا اور ٹائم ٹو ٹائم مختلف موقعوں پہ جانا اور مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعائے مغفرت کرنا، یہ سنت ہے اور جاتے رہنا چاہیے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ مختلف دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے مشکات شریف اور ترمذی شریف کے اندر، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ قبر کے اندر کیوں ڈالا، جہنم میں کیوں نہیں ڈالا گناہگار کو؟ ایک وجہ اور بھی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب اس کی قبر خستہ حال ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گی، کوئی آنے والا نہیں ہوگا، اس کی کفن کا ختم ہو جانا، گل سڑ جانا اور قبر کا بوسیدہ اور خستہ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتا ہے۔ کثیر بن سالم حیثمی نے وصیت کی تھی کہ جب ان کی قبر بوسیدہ اور خستہ حالت میں ہو جائے تو دوبارہ ان کی قبر کو درست نہ کریں، اور سختی سے تاکید کی تھی اور کہا کہ اللہ عز و جل بوسیدہ اور خستہ قبروں کی جانب جب دیکھتے ہیں تو ان پر رحم فرماتے ہیں، شاید اس وجہ سے میری بھی مغفرت ہو جائے۔ ایک اور واقعہ سنیے، وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں عذاب ہو رہا تھا، پھر کافی عرصے بعد دوبارہ وہاں سے گزرنا ہوا تو دیکھا کہ اب تو عذاب نہیں ہو رہا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ساری پاکی آپ کے لیے ہے، پہلے گزرا تھا عذاب تھا، اب گزر رہا ہوں تو یہاں سکون ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو ایک آواز آئی، اے ارمیہ، میں نے اس کی قبر کو دیکھا، اس کا کفن سڑ گیا، بوسیدہ ہو گیا، اس کے بال جو ہیں وہ بوسیدہ ہو گئے اور قبر خستہ حال ہو کر زمین کے اوپر دھنس گئی، کفن بھی سڑ گیا، تو میں نے اس کے حال کے اوپر رحم کیا۔ قبر کے خستہ ہو جانے اور دھنس جانے کو میں دیکھتا ہوں تو میں مردوں پر رحم کیا کرتا ہوں۔ اب بتائیں پکی قبریں بنانا، اوپر سے قبے بنانا اور جناب ماربل کے سلیب لگانا۔ میں سمرقند میں جانا ہوا، ہمارے یہاں تو ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی اس گناہ کے اندر، پکی قبر تو جانا مناسب ہی نہیں ہے، غلط ہے، گناہ ہے۔ سمرقند کے اندر میں نے دیکھا وہاں کیا تھا، وہ ہم سے اس بدعت میں آگے گئے ہوئے، قبریں پکی اور ہر قبر کے اوپر جس کے پاس جتنا مال ہوگا نا، بڑی زبردست قسم کی اسٹائلش وہ کام ہوئے ہوئے تھے اس پہ، اور بڑی قیمتی بعض قبروں کے اوپر ٹائلیں لگی ہوئی تھیں اور بے شمار قبروں کے اوپر مرنے والوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، ان ٹائلوں کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ابھی ہمارے یہاں تصویروں کا رواج ٹائل پہ تو نہیں آیا قبر کی، لیکن قبر کو پکا کرنا یہ بہت غلط عادت ہمارے یہاں رواج پا چکی ہے۔ قبر کچی ہو، خستہ ہو، یہ کہ ایک دن آئے گا ختم ہو جائے گی۔ آج کل اولاد کون سی ہے جو قبر پہ جاتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی خوش نصیب ہوگا، 100 میں سے 2% بمشکل، اس سے زیادہ نہیں، جا کے پوچھ لیجیے گورگن والوں سے، قبرستان والوں سے، 5% لگا لیں بہت زیادہ۔ ان 5% میں بھی کتنے ہیں جو ہمیشہ جاتے ہیں، سال 2 سال 5 سال 10 سال، پھر یہ بھی رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی خوش نصیب کی قبر پہ کوئی اولاد جانے والی بھی ہوگی تو اولاد اپنی زندگی تک چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد پھر کوئی نہیں۔ یعنی زندگی میں ایک ایسا موقع آئے گا قبر پہ بھی آنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے دادا پر دادا اوپر کے جو لوگ ہیں، بتائیں نا ان کے نام کیا ہیں، وہ کیا کرتے تھے، وہ بھی چودھری، ملک صاحب، حافظ صاحب اور بڑے بڑے مقامات اور القابات والے لوگ ہوں گے، اور سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہوتا۔ آج ایسے حال میں پڑے میں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اگر قبریں کچی ہوں تو جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور قبریں ختم ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، دھنس جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو پکی قبریں بنا کر ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح مغفرت کے لیے اللہ رب العزت نے ایصال ثواب کا راستہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا میں ان کی جانب سے صدقہ خیرات کر دوں تو ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں، تمہارے صدقات سے جو ان کے لیے ہوگا اس سے ان کا کفارہ ہو جائے گا، اور ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے وہ ہو جائیں گے۔
تو ایصال ثواب کا مردے کو فائدہ ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ مردوں کو یعنی کہ زندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میت کے لیے دعائے مغفرت کی جائے تو میت کو فائدہ ہوتا ہے، یا میت کی جانب سے میت کے لیے صدقہ و خیرات کیے جائے تو میت کو فائدہ ہوتا ہے، یا میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے تو میت کو فائدہ ہوتا ہے، یا میت کی طرف سے حج کیا جائے تو میت کو فائدہ ہوتا ہے، یا تلاوت قرآن کی جائے تو میت کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو ان اعمال کی وجہ سے میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور قبر اگر جہنم کا بھی گڑھا تھی تو جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور بعض مرتبہ عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو دونوں فائدے انسان کو ملا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ میری امت مرحومہ قبر میں گناہ گار داخل ہوتی ہے اور بعد میں قبر سے اس حال میں نکلتی ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ ضبط قبر کی تکلیفیں یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، پھر ایمان والوں کی دعائیں، ان کا صدقہ، ان کا ایصال ثواب یہ بن جاتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ و خیرات قبر والوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ابن رجب نے بیان کیا، ایک بزرگ تھے کہ بعض صالحین نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو والد نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تمہارا ہدیہ آنا کیوں بند ہو گیا؟ تم میرے لیے پہلے جو ایصال ثواب کرتے تھے، قرآن تلاوت عبادت جو کرتے تھے، ہدیہ آنے بند ہو گئے، کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ابا جان کیا آپ لوگوں کو بھی ہمارے ان ہدایہ کا ثواب پہنچتا ہے، ایصال ثواب اور دعا کا علم ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر زندوں کے یہ ہدایہ نہ پہنچے، زندوں کے یہ ایصال ثواب اور یہ ہدیے نہ پہنچے تو مردے تباہ ہو جائیں۔ ابن ابی دنیا نے ذکر کیا ہے کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ تو دوزخ میں ہے، یہ بڑے رنجیدہ ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا، معلوم ہوا کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ ان سے پوچھا تم تو جہنم میں تھے، تم جنت میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے ہمارے بالکل قریب بغل میں ایک نیک آدمی دفن ہوا، اس کی سفارش سے قریب کے 40 آدمیوں کی نجات مل گئی، میں بھی ان 40 میں سے ہوں۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ دنیا میں بھی اچھا اور قبر میں بھی اچھا۔ تو اعمال صالحہ پر جو ثواب ملتا ہے اس کو دوسرے کو پہنچانا ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیکی کی جس پر ہمیں کوئی ثواب ملا تو وہ ہم آگے بھیج دیں۔ یہاں سے کیا ظاہر ہوا کہ ہمیں ثواب ملنا پہلے ضروری ہے۔ اگر ہم نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمیں کچھ نہیں ملا، آگے کیا بھیجیں گے؟ تو یہ دو باتیں ایصال ثواب کی شرط ہیں۔ نمبر 1 سمجھ لیں کہ عمل کا صحیح ہونا شریعت کے مطابق ہونا، عمل کا صحیح شریعت کے مطابق ہونا، اور دوسرا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا۔ یہ دو باتیں ہیں، تب ہمیں ثواب ملے گا اور پھر ہم اس میں کسی کو بھیج سکیں گے۔ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات نہ ہو یا دونوں نہ ہو تو ہمیں ہی نہیں ملا، آگے کیا بھیجنا؟ تو یہاں سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ایصال ثواب سنت کے مطابق ہو۔ اور ایصال ثواب کیا کریں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تم قبرستان میں جایا کرو تو سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص پڑھو، یعنی قرآن کی تلاوت کرو، مختلف صورتیں پڑھا کرو۔ عبد العزیز صاحب الخلالی نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ نبی علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا کہ جو شخص قبرستان میں آئے اور سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخش دے تو اللہ پاک ان لوگوں کے عذاب سے تخفیف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو مردے ہوتے ہیں نا، یہ زندہ لوگوں کے ثواب کے اس طرح منتظر رہتے ہیں جیسے ڈوبتا ہوا کسی لکڑی کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کون سا دن منتخب کیا جائے مردوں کے لیے؟ بھائی شریعت کے اندر کوئی دن نہیں۔ صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے قریب تھے، کوئی دن مقرر نہیں تھا کہ جی فلاں دن۔ صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، کوئی دن مقرر نہیں تھا۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، کوئی دن مقرر نہیں تھا۔ یہ تینوں بہترین زمانے گزرے ہیں، اور ان کے بھی یہ بھی سارے دنیا سے گئے ہیں نا، اور یقیناً ان کو بھی اپنے جانے والوں سے محبت تھی۔
لیکن شریعت کا بھی احساس ان کو تھا، تو ان کے ہاں کوئی دن مقرر نہیں تھا۔ اور ہمارے ہاں جو دن مقرر ہیں، یہ فلاں دن ہے، اتنے دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، گنتی ہوا کرتی ہے، تو یہ سب خلاف سنت ہے، اس کا شریعت اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن قرآن کے ثواب، کوئی ایصال ثواب قرآن کا ثابت بھی ہے، تو وہ کیسے کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب چاہیں اپنے گھروں میں بیٹھتے ہوئے تلاوت قرآن پڑھیں اور اپنے مردوں کو، پوری امت کے مردوں کو ثواب پہنچاتے رہیں، بلکہ پوری امت ہی کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بھیج دیں، جب موقع ملے، جب یاد آئے۔ اب اولاد کو چاہیے اگر والدین کے لیے کرنا ہے، بڑوں کے لیے کرنا ہے، تو ایک مستقل روٹین بنا لے، 1 سپارہ، آدھا سپارہ، 2 سپارے، کچھ بھی ترتیب بنا لے۔ حافظ نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا، قاری نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا، ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، سورہ فاتحہ ہی کچھ پڑھ لیا کرے، سورہ اخلاص ہی کو 12 دفعہ پڑھ لیا کرے، کوئی بھی جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا رہے، زندگی بھر کرتا رہے۔ یہ مخصوص دنوں کی بات نہیں ہے، نہ مخصوص اوقات کی بات ہے، جب یاد آتا جائے کرتا چلا جائے، اور سب پڑھنے والے اللہ کے لیے پڑھے تو اس کا ثواب انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، رب کریم ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اللہ موت سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ یا الہ العالمین، ہم جو قبروں میں جائیں ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا الہ العالمین، ہمارے وہ عزیز و قریب دنیا سے ہم سے پہلے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جن کی آپ مغفرت کر چکے ہیں، اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، میری والدہ کی، دادا کی، دادے کی، نانا کی اور تمام متعلقین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جو عزیز و قریب چلے گئے، اللہ سب کی کلی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں قیامت کے دن ان سے خوشیوں کے ساتھ ہمیں ملاقات عطا فرما، اور جنت میں اللہ ہمیں اکٹھا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین، آمین۔